अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद किस्म के लजीज कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर करूंगी। नान हम आज बिल्कुल आसान तरीके से बिना ओवन के बिना तंदूर के तैयार करेंगे तवे पर। आज की इस रेसिपी को हमने लाहौर के एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट खान बाबा के स्टाइल में तैयार करने की कोशिश की है और आई होप व्यूअर्स कि अगर आप लोग इस रेसिपी को एंड तक देखेंगे और फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली की फेवरेट रेसिपी बन जाएगी ये, और आप बार बार इस रेसिपी को बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नान की डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है छान कर। इसके अंदर डालूंगी 1.5 टीस्पून नमक। अब साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच यानी हाफ टेबल स्पून चीनी डाल दूंगी। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर डालूंगी इंस्टेंट यीस्ट। आपने फ्रेश साचे यूज़ करना है, पहले का रखा हुआ पुराना इस्तेमाल नहीं करना। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। आपने बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है, इस बात का ख्याल रहे। और अब इसके अंदर डाल दूंगी 1/4 कप दही, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हो यानी रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही आपने नहीं डालना। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून पिघला हुआ घी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप नीम गर्म दूध, और साथ में इसमें 1/4 कप दूध बाद में डालूंगी। 1 कप मैंने पहले डाला है और 1/4 कप मैं बाद में ऐड करूंगी और इसकी एक डो तैयार कर लूँगी। बिल्कुल इसे हमने आटे के स्टाइल में गूंदना है, जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं, सेम उसी स्टाइल से हम गूंद के डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने गूंद लिया था, यानी डो मेरी तैयार थी। और ये देखिए ना तो बहुत ज़्यादा नरम है और ना बहुत ज़्यादा सख्त, बिल्कुल नॉर्मल से टेक्सचर के साथ इसको गूंद के इसका पेड़ा सा बनाकर अब इसको एक बाउल के अंदर रखेंगे। बाउल को मैंने पहले अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था और अब थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए, और इसे कवर कर देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट वगैरह के साथ या एयर टाइट ढक्कन के साथ भी इसे कवर कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर फ्रेश रैप लगाकर इसे कवर कर दिया है और अब इसे किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अगर सर्दी का मौसम हो तो आप इसे किसी हीटर वाले कमरे में छोड़िएगा। तो यहाँ पे जब तक हमारी डो राइज हो रही है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब अक्सर होता है कि कुर्बानी का गोश्त हो या फिर वैसे गोश्त हो तो उसमें से एक ख़ास महक आती है जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। तो उस महक को दूर करने के लिए जैसे ही देखें लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर लाइट सा गोल्डन आया है तो मैं इसके अंदर आधा किलो बीफ का बारीक पिसा हुआ मशीन का कीमा ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैं इस कीमे को फ्राई करूँगी। हाई फ्लेम पर इसे भूनूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे गोश्त के अंदर से जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया था। कीमे ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जिनमें सबसे पहले मैं डालूँगी नमक, हाफ टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ धनिया है 1.5 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है जिसमें जायफल और जवित्री वगैरह मौजूद है। और अब इसके साथ ही इसमें फ्रेश लेमन का जूस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे, इतना कि कीमे का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पका लूँगी। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके थे। कीमे का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया था। कीमे का जो अपना पानी था उसी में ही ये पक के तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल बारीक मशीन से चॉप करवाया था। अब इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो कि बारीक काट कर मैंने ऐड की हैं। अच्छी तरह से इनको भी कीमे के साथ भूनते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो अब इस स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी थी। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए मैं एक साइड पे छोड़ दूँगी। याद रहे कि स्टफिंग को हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा करके फिर इस्तेमाल करना है। तो दूसरी तरफ देख लेते हैं अब अपनी डो को। तो इसे भी तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो चुका था
تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے یہ کتنی زبردست قسم کی رائز ہو چکی ہے. ہاتھ کے ساتھ دبا کے میں نے اس کی ساری ہوا نکال دی تھی اور اسے 1 سے 2 منٹ مزید نیٹ کیا تھا. اب اسے ایک پیڑے کی شکل میں باہر نکال لوں گی کاؤنٹر پہ اور اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کر لوں گی. یعنی ہمارے آدھا کلو میدے سے 4 زبردست قسم کے قیمے والے نان بن کے تیار ہوں گے. اب ان چاروں کے میں پیڑے بنا کے انہیں کور کر کے تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ پھول جائیں. اور یہاں پہ میں نے لی ہے 1 عدد انڈے کی زردی اور اس کے اندر ڈالوں گی 3 سے 4 چمچ دودھ. اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھوں گی. اسے ہم نان بناتے وقت استعمال کریں گے. اور اب یہاں پہ میں نے لیا ہے پگھلا ہوا مکھن یا آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں 3 سے 4 ٹیبل اسپون. اور اندر میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا. اسے بھی مکس کر کے ایک سائڈ پہ رکھیں گے. اسٹفنگ بھی ہماری بہت اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی ہے اور پیڑے بھی ہمارے پھول کے ڈبل ہو چکے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے رائز ہوئے ہیں. اب ان میں سے ایک پیڑے کو اٹھاؤں گی. تھوڑا سا میدا میں نے کاؤنٹر پہ ڈسٹ کیا ہے اور اس کے اوپر میں اسے رکھ کے ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے بالکل روٹی کی طرح پھیلا لوں گی. تو بس آپ نے ہلکا ہلکا سا میدا جو ہے وہ ڈسٹ کرنا ہے, بہت زیادہ میدا ڈسٹ نہیں کرنا. اور اسے اس طرح سے پھیلا لینا ہے. تھوڑا سا میں اس کو بیل لوں گی اور کنارے ذرا باریک کیجیے گا. بیلتے ہوئے اس کی سائڈز کو بدلتے جانا ہے, یعنی دونوں سائڈ سے آپ نے اسے ایکول بیلنا ہے. اور یہاں پہ جو چھوٹی سی روٹی ہماری تیار ہوئی ہے اس کے درمیان میں 4 ٹیبل اسپون کے برابر یا پھر حسب ضرورت آپ اسٹفنگ ڈالیے گا. کنارے کو اٹھاتے ہوئے اس طریقے سے زگ زیگ اس کو فولڈ کرتے جائیے گا. ایکچولی ہم نے اس کے سروں کو ملاتے ہوئے اسے سیل کرنا ہے, یعنی مکمل طور پہ بند کرنا ہے. اچھی طرح سے پریس کر کے اس کے سروں کو اس طرح سے گھما کے گول پیڑے کی شکل دے لیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے ہمارے قیمے والے نان کا ایک پیڑا بالکل تیار ہے. اب ہم اسے ہلکا ہلکا سینٹر سے پریس کرتے ہوئے سائڈوں کی طرف لے کر جائیں گے تاکہ اسٹفنگ جو ہے پورے نان میں اچھے طریقے سے پھیل جائے. ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے آپ نے اسے بڑھاتے جانا ہے, یعنی نان کی شیپ دیتے جانا ہے. اور اس کی دونوں سائڈز کو باری باری بدل کے پھر پریس کرنا ہے, یعنی آپ نے اسے دونوں سائڈوں سے ایکولی پریس کرنا ہے اور اس کی سائڈز کو چینج کرتے جانا ہے. اب ہم نے جس سائڈ اس کی جہاں پہ کنارے سیل کیے تھے وہ سائڈ اس کی نیچے کی طرف رکھیں گے اور جو سادے والی سائڈ ہے وہ اس کی اوپر کی طرف رکھیں گے. اور یہاں پہ میں نے ایک دودھ والے ڈول کا ڈھکن لیا ہے اور اسے ہلکا سا اس طرح سے پریس کر کے ایک نشان بنا لیں گے. جو بازار والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک سانچہ ہوتا ہے, ہمارے پاس وہ سانچہ نہیں ہے, تو ہم نے یہ دیسی جگاڑ لگاتے ہوئے میں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو بے حد پسند آئے گا اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. آپ نے ڈول کا جو ڈھکن کا نشان ہے بہت زیادہ ڈیپلی نہیں لگانا, بس اس کی اوپری سطح پر لگانا ہے. اسے ہلکا سا پریس کرتے ہوئے اور انگلیوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے آپ نے یہ نشان بنا لینے ہیں. اب اس کی دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح سے میں یہ نشان بنا لوں گی انگلیوں کے ساتھ پریس کرتے ہوئے. تو ویورز یہاں پہ علی خان بابا ریسٹورنٹ کی کمرشل لک دینے کے لیے اب ہم اس کی سائڈز پہ بٹر نائف کی مدد سے ترچھے کٹس لگا لیں گے. یہ کٹس بھی آپ نے بہت زیادہ گہرے نہیں لگانے, بس ہلکے ہلکے اوپری سطح پر آپ نے لائٹ لائٹ سے یہ کٹس لگا لینے ہیں. تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سی ہمارے نان کی جو لک ہے دکھنے میں لگ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی کھانے میں بھی یہ بے حد لذیذ ہوگا, آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور کمنٹس باکس میں مجھے داد دیے بغیر نہیں رہ پائیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے نان ہمارا مکمل طور پہ ریڈی ہے اب توے پہ ڈالنے کے لیے. تو میں نے دوسری طرف بالکل ہلکی سی آنچ پہ ایک توا جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے نان پہ کٹس بھی لگ چکے ہیں. اب اس نان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اٹھاتے ہوئے میں الٹا کر دوں گی. یہ دیکھیے اب اس کی جو بیک سائڈ ہے اس کے اوپر میں ہاتھ کے ساتھ پانی لگاؤں گی. سادہ پانی میں لگا رہی ہوں تاکہ یہ نان جو ہے پیچھے سے مکمل طور پہ گیلا ہو جائے اور توے کے ساتھ آسانی سے اچھی طرح سے چپک جائے. تو یہاں پہ دیکھیے پانی میں نے بہت اچھے سے اس کی بیک سائڈ پہ لگا لیا ہے. اب میں اس کو اٹھاؤں گی اور گرم توے کے اوپر ڈال دوں گی. اور یہاں پہ جس سائڈ پہ ہم نے پانی لگایا تھا وہ سائڈ میں نے توے کے اوپر ڈالی ہے اور دوسری سائڈز کے اوپر انگلیوں کی مدد سے جہاں ہم نے نشان لگائے تھے وہاں پہ دوبارہ سے پریس کرتے ہوئے نشان بنا لیں گے. اس سے ایک تو نان کی شیپ بہت خوبصورت آئے گی, دوسرا ہمارا نان اس طرح پریس کرنے سے اچھی طرح سے توے کے ساتھ چپک جائے گا. فلیم یہاں پہ آپ نے بالکل لو رکھنا ہے, 5 سے 6 منٹ تک اس کو بالکل لو فلیم پہ ہم پکنے دیں گے. تو یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت نان ہمارا پک کے ریڈی ہو رہا ہے. اور ویورز ایک بہت ہی اہم بات کہ آپ نے یہاں پہ لوہے کا توا استعمال کرنا ہے, نان سٹک توا استعمال نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس لوہے کا توا نہ ہو تو آپ سلور کی جو دیگچی ہوتی ہے اس کا پلین ڈھکن بھی توے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اس نان کو پکانے کے لیے. اور ڈالتے سار ہی سب سے پہلے انگلیوں کی مدد سے آپ نے پریس کر کے نشان بنانے ہیں. اس کے بعد فوراً بعد آپ نے جو انڈے کی زردی ہم نے مکس کر کے رکھی تھی دودھ کے ساتھ اس کے اوپر برش کی مدد سے وہ لگا دینی ہے. اگر آپ کو انڈا پسند نہیں ہے تو آپ سمپل دودھ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. اور اب اس کے اوپر چھڑک دیں گے تھوڑے سے سفید تل اور اس کو لو فلیم پہ پکنے دیں گے 5 سے 6 منٹ تک. فلیم کو آپ نے تیز نہیں کرنا, بالکل لو فلیم پہ اس نان کو پکنے دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ توے کے ساتھ چپک جائے. یہاں پہ نان ہمارا بہت اچھے سے بالکل لو فلیم پہ 5 سے 6 منٹ تک پک رہا تھا. تو میں نے دوسری طرف چولہے پر ایک عدد کڑاہی تھی میرے پاس پرانی, جسے میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے میڈیم فلیم پہ رکھا ہوا تھا کور کر کے. اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ایلومینیم فوائل بچھایا ہوا ہے, لیکن اگر آپ نہیں بچھائیں گے تو زیادہ اچھا نان تیار ہوگا. تو یہاں پہ دیکھیے
جو توا تھا اسے میں نے اس طرح سے کڑاہی کے اوپر الٹا کر کے رکھ دیا ہے اور کڑاہی کے نیچے میں نے فلیم جو سا ہے میڈیم ٹو ہائی کر دیا ہے، اور یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم پر نان کو ایک بار پھر 8 سے 10 منٹ تک پکا لیں گے۔ اور اس کڑاہی کے اوپر جب ہم نان کو بیک کر رہے ہوں گے تو آپ نے درمیان میں 1 سے 2 بار نان کو ضرور چیک کر لینا ہے۔ جب نان پر آپ کی مرضی کا کلر آ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑاہی میں سے میں نے ایلومینیم فوائل جو ہے ہٹا دیا تھا 2 سے 3 منٹ کے بعد، کیونکہ جب تک ایلومینیم فوائل اس کے اندر تھا اس پہ کلر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کو ہٹایا تو اس پہ بہت ہی خوبصورت سا کلر آنے لگا، تو اس لیے آپ ایلومینیم کے فوائل کے بغیر ہی اس نان کو تیار کیجیے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے نان ہمارا مکمل طور پہ ریڈی ہو چکا تھا، توا میں نے اتار لیا ہے کڑاہی کے اوپر سے، اور اب اس نان کو ایک فلیٹ چمچ کی مدد سے اس طرح سے توے کے اوپر سے اتار لیں گے، اور اب دیسی گھی کے اندر جو ہرا دھنیا مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر لگا لیں گے برش کی مدد سے اچھی طرح سے۔ اور جیسے جیسے نان تیار ہوتے جائیں گے ہم اس کے اوپر بٹر پیپر رکھ کر کوئی پلیٹ رکھ دیں گے تاکہ نان جو ہیں ہمارے وہ سافٹ رہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو نان کی بیک سائڈ بھی چیک کروا دیتی ہوں، تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور کتنے زبردست ہمارے نان پک کے ریڈی ہوئے ہیں۔ ایک میں آپ کو کاٹ کے اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنے سافٹ، کتنے جوسی، مزیدار قسم کے قیمے والے نان ہمارے بنا اوون کے، بنا تندور کے، گھر پہ بہت ہی بیسک مسالوں کے ساتھ مزیدار بن کے تیار ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو میری قیمے والا نان بنانے کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ ریسپی کو فالو کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔